جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। गुज़श्ता कल के सेशन में जो गुफ्तगू हुई, उम्मीद है आपने दोबारा से उसका इयादा कर लिया होगा, ताज़ा किया होगा। प्रेजेंटेशन शेयर की गई थी, आपने उसे देखने की और दोबारा से एक मरतबा ताज़ा करने की, दोहराने की कोशिश की होगी। आज इंशाअल्लाह हम मकतबा शामिला को उसके तमाम आइकन्स को इंशाअल्लाह फर्दर एक एक करके हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हमारे जो आइंदा 5 सेशंस हैं उनमें मकतबा शामिला का इस दर्जे में अहाता कर लिया जाए कि आइंदा आपको कभी भी शामिला के हवाले से किसी के पास जानने की ज़रूरत न रहे। आप अपने सहारे शामिला से जिस तरह का भी इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं, जो इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं, जो हमारी ज़रूरत है उनसे आप अच्छे तरीके से इस्तेफ़ादा कर सकें। शामिला पर बात शुरू कर ही देते हैं। सबसे पहले जब आप शामिला को खोल लेते हैं, बल्कि इससे पहले मुझे क्लियर फरमाइए कि आवाज़ के हवाले से तो कोई इशू नहीं है। आप हज़रात को आवाज़ सुनाई दे रही है? आवाज़ सुनाई दे रही है आप हज़रात को? जी, नो इशू। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शामिला पे जब आप शामिला को ओपन कर लेते हैं, तो इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास जो शामिला है, उस पे रैक्स बने हुए हैं। तस्वीर जो है वो इस तरह की आ रही है और हमारे पास जो शामिला है, उसका जो प्रीव्यू है, वो इससे मुख्तलिफ होता है। तो क्या शामिला तो मुख्तलिफ नहीं है? बाज़ हज़रात इस वजह से परेशान हो जाते हैं। असल चीज़ देखने की है कि ऊपर जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले, और शामिला का जो वर्जन है, जो आपको मुसाहदा से मालूम हो जाता है, वो वर्जन और शामिला के अंदर जो शामिला की अपनी मेमोरी वो कितनी है, ये देखने की चीज़ होती है। शामिला का वर्जन क्या है, ये बुनियादी चीज़ होती है। ये पिक्चर जो सामने नज़र आ रही है, ये बदलती रहती है। ये आप भी तब्दील कर सकते हैं, कोई भी इसे तब्दील कर सकता है, लिहाज़ा इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शामिला में जब आप इसे ओपन करते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि शामिला के बारे में जो हम अर्ज़ करते हैं कि इसमें 147 के राउंड अबाउट फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। उन फ़ोल्डर्स को सामने कैसे लेके आना है, शामिला में मौजूद फ़ोल्डर्स को सामने कैसे लेके आना है, सबसे पहली बात ये है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि शामिला में आप स्क्रीन पे सामने फ्रंट स्क्रीन पे किसी जगह भी क्लिक करें, किसी जगह भी आप क्लिक करें, तो फ़ोल्डर आपके सामने आ जाएँगे। देखें, ये जो सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, जो रैक्स बने हुए हैं, उन रैक्स में से किसी जगह भी, स्क्रीन पे किसी जगह भी आप क्लिक करेंगे, तो ये नई स्क्रीन हमारे सामने खुल जाएगी। ये क्या है? ये शामिला में मौजूद फ़ोल्डर्स हैं। शामिला के फ़ोल्डर्स हमारे सामने मौजूद हैं इस वक़्त। इनको आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएँ, आप देखें, मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स जो हम अर्ज़ कर रहे थे, वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। इन फ़ोल्डर्स को आप समझ सकते हैं कि ये इनमें से हर फ़ोल्डर, हर मजमुआ, हर किस्म एक रैक के कायम मकाम है। ये जो तस्वीर में हमें रैक्स नज़र आ रहे हैं, हर रैक में किताबें रखी हुई हैं। एक रैक जो है वो हो सकता है तफासिर से मुताल्लिक हो, दूसरा हदीस से मुताल्लिक हो, तीसरा तारीख से मुताल्लिक हो, चौथा किसी और फ़न से मुताल्लिक हो। तो हर रैक के अंदर सैकड़ों किताबें हैं। इनमें से हर फ़ोल्डर एक रैक की तरह है और हर रैक में, हर फ़ोल्डर में सैकड़ों किताबें हैं, कम-ज़्यादा। तो फ़ोल्डर सामने लाने का मैंने अर्ज़ किया तरीका, पहला तरीका ये है कि आप शामिला में किसी भी जगह आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, तो फ़ोल्डर हमारे सामने आ जाएँगे, जैसे आपके सामने इस वक़्त मौजूद हैं। इस वक़्त जैसे फ़ोल्डर आपके सामने मौजूद हैं, इस तरह से आप फ़ोल्डर सामने ला सकते हैं। दूसरा तरीका, आप बिल्कुल राइट साइड पे देखें, एक आइकन बना हुआ है, इसका नाम है इख्तियार किताब। इख्तियार किताब का मतलब किताब मुंतखब करें। तो इस पे क्लिक करेंगे तो फिर भी फ़ोल्डर सामने आ जाएँगे। तो फ़ोल्डर सामने लाने के 2 तरीके, पहला तरीका, स्क्रीन पे आप किसी जगह भी क्लिक कर दें, फ़ोल्डर्स आपके सामने आ जाएँगे। देखें, यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस जगह कॉर्नर पे क्लिक कर दिया, किसी भी जगह क्लिक करेंगे फ़ोल्डर सामने आ जाएँगे। दूसरा तरीका, यहाँ इख्तियार किताब पे क्लिक करेंगे, तब भी फ़ोल्डर्स हमारे सामने आ जाएँगे। 2 तरीके हो गए। आज स्क्रीन को कोई इश्यू हो रहा है, आप हज़रात को स्क्रीन वाज़ेह दिखाई दे रही है? बाज़ दफ़ा ऊपर कोई चीज़ आने लग जाती है। खैर, फ़ोल्डर आपने सामने ले आए, आप सामने ले आए। अब अपनी मतलूबा किताब तक आपने पहुँचना है। किताब तक पहुँचने के 3 तरीके हैं बुनियादी। आप 3 तरह से किताब तक पहुँच सकते हैं।
نمبر ایک فولڈرز کے ذریعے سے، جو یہ ترتیب ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، تفسیر القرآن العظیم، علوم القرآن وغیرہ وغیرہ، یہ فولڈرز ہیں. ان فولڈرز کو اوپن کریں اور دیکھیں آپ کی کتاب کون سی ہے، اسے منتخب کر لیں اور اسٹڈی کریں. تو یہ مجموعات فولڈرز کے ذریعے سے، اس پہ چیک لگا رہے گا تو اس طرح کی شکل نظر آئے گی اسکرین کی. مجموعات کے ذریعے سے آپ اپنی مطلوبہ کتاب تک پہنچ سکتے ہیں فولڈرز کے ذریعے سے. دوسرا طریقہ ہے تصفیہ. تصفیہ کا مطلب الف بائی ترتیب سے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کتاب کا نام نہیں آتا پورا، بلکہ صرف اور صرف کتاب کا نام کس حرف سے شروع ہو رہا ہے وہ حرف معلوم ہوتا ہے ہمیں. کتاب مثال کے طور پر طا سے شروع ہوتی ہے، عین سے شروع ہو رہی ہے، صاد سے شروع ہو رہی ہے، تو کسی بھی حرف سے، جس حرف سے کتاب کا نام شروع ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. کتاب کس فن سے متعلق ہے، کتاب کا پورا نام کیا ہے، یا اس نام میں سے کوئی ایک لفظ ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے درمیان سے کسی جگہ سے نہیں آ رہا ہوتا، صرف اور صرف پہلا حرف معلوم ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں با معلوم ہے، اس کتاب کا نام با سے شروع ہوتا ہے بخاری، فا سے شروع ہوتا ہے فتح الباری، پورا نام نہیں آتا صرف. تو تصفیہ پہ چیک لگائیں اور جس حرف سے نام شروع ہو رہا ہے اس حرف کو کلک کر دیں. مثال کے طور پر عین سے شروع ہو رہا ہے تو عین پہ چیک لگائیں گے تو ساری شاملہ کی وہ کتابیں جو عین سے شروع ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گی. اس میں جو الف لام ہے اس کا اعتبار نہیں، یعنی عین سے جب ہم شروع کرنے کی بات کرتے ہیں تو الف لام کے بعد والا حرف اگر عین ہوگا تو وہ والی کتابیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. یہ دوسرا طریقہ ہے شاملہ کی کتابوں تک رسائی کا. پہلا فولڈرز میں مزید بات کرتا ہوں کہ اس میں آگے آپ نے کتاب تک کیسے پہنچنا ہے، لیکن بنیادی طور پہ پہلا فولڈرز، دوسرا تصفیہ. تصفیہ کا مطلب حروف ہجا، حروف تہجی کے اعتبار سے اب اپنی مطلوبہ کتاب تک پہنچتے ہیں. حروف تہجی کا مطلب یہ کہ کتاب کے نام کا پہلا حرف ہمیں معلوم ہے، اس حرف کی بدولت ہم انشاءاللہ اپنی مطلوبہ کتاب تک پہنچ سکتے ہیں. دو طریقے ہو گئے. تیسرے نمبر پہ سابق. شاملہ میں آپ کی آخری کھلی ہوئی چند کتابیں، 20 سے 22 کے قریب کتابیں، آپ نے شاملہ سے 1 2 3 4 5 6 8 10 مختلف اوقات میں کتابیں کھولیں تو آپ کی آخری کھلی ہوئی کتابیں تقریباً 20 کے قریب وہ یہاں پہ موجود ہوں گی سابق میں. تو سابق پہ آپ چیک لگائیں گے تو یہ آپ کے سامنے ونڈو آئے گی. آخری کھلی ہوئی کتابیں آپ کی 20 کے قریب وہ یہاں پہ موجود ہوں گی. مثال کے طور پر میں ایک کتاب کھول دیتا ہوں. ابھی دیکھیں نا آخر میں بر الوالدین ہے اور اوپر دیکھیں، اوپر اسباب نزول الآیات ہے. یہ دیکھیں میں نے ایک اور کتاب کھول دی یہاں سے، مثال کے طور پر خصائص سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ ہم نے کھول دی کتاب. اب اس کو کھول کے ہم نے بند بھی کر دیا. دوبارہ سے ہم سابق میں گئے تو دیکھیے اوپر سب سے اوپر ٹاپ پہ کون سی کتاب ہے؟ خصائص علی. پہلے اسباب نزول الآیات تھی، اب خصائص. تو آخر میں آپ کی کھلی ہوئی تقریباً 20 کے قریب کتابیں اسی ترتیب سے یہاں سابق میں موجود ہوں گی. بعض دوست بڑی مشکل سے کسی کتاب تک پہنچتے ہیں اور اسے محفوظ کرنا بھول جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس فولڈر میں وہ کتاب تھی، اب دوبارہ کیسے. تو سابق میں آ جائیں گے آپ کو اپنی کتاب مل جائے گی. تو خیر بنیادی طور پہ 3 طریقے ہیں اپنی مطلوبہ کتاب تک پہنچنے کے: مجموعات کے ذریعے سے، تصفیہ اور سابق. اچھا، مجموعات فولڈرز کے ذریعے سے آپ اپنی کتاب تک پہنچیں گے. فولڈرز کے ذریعے سے اپنی کتاب تک پہنچنے کی بھی آگے کئی طریقے ہیں. 3 طریقے بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ آپ کو کتاب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے نام کا پہلا حرف کیا ہے، اس کے نام کا کوئی ایک لفظ. آپ کو صرف اور صرف کتاب کا فن معلوم ہے، موضوع معلوم ہے کہ کتاب تاریخ سے متعلق ہے، کتاب فقہ حنفی سے متعلق ہے، کتاب جو ہے وہ حدیث سے متعلق ہے، کتاب تفسیر کی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کو کتاب کا موضوع معلوم ہے، فن معلوم، کس فن سے متعلق ہے یہ معلوم ہے. تو آپ کتاب کا جو موضوع ہے، جس موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ والا فولڈر کھولیں گے. اگر تفسیر سے ہے تو آپ تفسیر القرآن العظیم کو کھول لیں گے. اگر فقہ حنفی سے متعلق ہے تو فقہ حنفی کا فولڈر یہاں پہ موجود ہوگا، فقہ حنفی کو کھول لیں گے. آپ فقہ مالکی سے متعلق ہے تو فقہ مالکی کو کھول لیں گے یہاں سے. کوئی بھی مثال توحید سے متعلق ہے تو توحید کو کھول لیں گے. اگر تاریخ اور حضارہ ہے تو اس کو کھول، سیر اور تراجم ہے تو یہاں پہ اس کو اب کھول لیں گے. تو اپنی اس کتاب کے موضوع سے کی مناسبت سے اس کے موضوع کو صرف جانتے ہوئے آپ فولڈر کو کھولیں گے اور اس فولڈر کی کتابوں کو آپ فردر پڑھ لیں گے. آپ کو اپنی مطلوبہ کتاب مل جائے گی اگر اس فولڈر میں ہوئی تو.
ورنہ اس کتاب سے ریلیٹڈ اس موضوع کے متعلق اگر ایک سے زائد فولڈر موجود ہیں تو آپ دوسرے فولڈر میں چلے جائیں گے. تو یہ پہلا طریقہ ہے فولڈرز کے ذریعے سے اپنی کتاب تک پہنچنے کا کہ آپ کو کتاب کا موضوع معلوم ہے, اس موضوع کے مناسب فولڈر کو اوپن کریں, اس کی کتابوں کو دیکھیں, آپ کو مطلوبہ کتاب مل جائے گی. پہلا طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کتاب کا پورا نام نہیں آتا, بلکہ اس کے نام میں سے اس کا ایک لفظ آتا ہے, شروع سے, آخر سے, درمیان سے, یا پورا نام نہیں آتا, 2 لفظ 3 لفظ آتے ہیں کتاب کے نام کے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں نیچے آ جائیں, یہ والی بار سرچ بار دکھائی دے رہی ہوگی آپ حضرات کو, سرچ بار یہاں پہ یہ دوربین بنی ہوئی ہے, یہاں لکھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے سرچ بار. تو یہاں آپ اس کتاب کا کے نام کا وہ لفظ جو آپ کو آتا ہے وہ یہاں ٹائپ کریں گے. مثال کے طور پر مجھے کتاب چاہیے تاریخ ابن خلدون. ٹھیک ہے, ابن خلدون, مجھے معلوم ہے کہ اس کے نام میں ابن خلدون آتا ہے, ابن خلدون آتا ہے. تو میں یہاں ابن خلدون ٹائپ کروں گا, ابن خلدون ٹائپ کر دوں گا میں یہاں پہ, بہت معذرت, ابن خلدون ٹائپ کر دوں گا. دیکھیں رحلت ابن خلدون. اب دیکھیں وہ سارے کے سارے ایسی کتابوں کے نام ہمارے سامنے آ جائیں گے جن میں ابن خلدون موجود ہے. اب میں نے ٹائپ کیا ابن خلدون, تاریخ ابن خلدون نہیں آئی بلکہ رحلہ ابن خلدون آ گئی. تو میں اسپیس کو دباؤں گا تو کتاب بدل جائے گی. دیکھیے اسپیس کو دبایا تو اخطاء ابن خلدون فی کتابی ہی المقدمہ, مقدمہ ابن خلدون میں جو غلطی کسی نے ان کی نشاندہی کی ہے. اچھا پھر دباؤں گا ابن خلدون عماد الدین خلیل, پھر دباؤں گا. تو اسپیس کو آپ دباتے جائیں گے, کتابوں کے نام بدلتے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ 2 منٹ بعد آپ کی مطلوبہ کتاب آپ کے سامنے آ جائے, اگر آپ نے اس کتاب کا وہی لفظ ٹائپ کیا جو اس کے نام میں موجود ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر مجھے فتح الباری چاہیے, تو میں یہاں پہ فتح لکھ دیتا ہوں, مجھے باری کا نہیں پتا, کتاب اس کے نام میں صرف فتح آتا ہے, فتح میں نے لکھ دیا یہاں پہ. اب دیکھیں بدل رہے ہیں نا. تو وہ ساری کتابیں جن کے نام میں فتح موجود ہوگا وہ شاملہ ہمیں ایک ایک کر کے دکھانا شروع کر دے گا, تو آپ کو اپنی مطلوبہ کتاب تھوڑی دیر تک مل جائے گی. یہ دوسرا طریقہ ہے مجموعات کے ذریعے سے اپنی کتاب. ہمارے پاس ٹائم نہیں, اس لیے میں آپ کو صرف نشاندہی کر رہا ہوں. آپ جب پریکٹیکل کریں گے تو آپ انشاءاللہ اپنی مطلوبہ کتابوں تک بہت آسانی اور سہولت سے ایسے پہنچ جائیں گے. دوسرا طریقہ ہو گیا فولڈرز کے ذریعے سے کتاب تک پہنچنے کا. تیسرا طریقہ, آپ کو کتاب کا پورا نام آتا ہے. جب نام آتا ہے تو عام طور پہ اس کتاب کا موضوع بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب تاریخ کی ہے, کتاب ترجمے کی ہے, کتاب علل سے متعلق ہے, رجال سے متعلق ہے, علم حدیث سے متعلق ہے. تو جب نام آتا ہوتا ہے تو عام طور پہ اس کتاب کا فن اور موضوع بھی معلوم ہوتا ہے. لیکن آپ کتاب کے نام کے ذریعے سے فولڈرز میں جائے بغیر نام کے ذریعے سے اس تک ڈائریکٹ رسائی چاہتے ہیں چند سیکنڈز میں, تو آپ اس کتاب کا نام, پورا نام یہاں ٹائپ کر دیں. مثال کے طور پر ہمیں کتاب چاہیے السنۃ و مکانتها فی التشریع الاسلامی. اب دیکھیں میں ابھی لکھ رہا تھا, وہ اوپر آ گیا, اوپر نتائج آ بھی گیا. آپ پورا ٹائپ بھی نہیں کریں گے, ابھی آپ کو آپ کی مطلوبہ کتاب مل بھی جائے گی. اب دیکھیں ابھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ السنۃ و مکانتها کس مجموعے میں موجود ہے. الضوء اللامع المبین عن مناہج المحدثین اس فولڈر میں آئے. دیکھیں اوپر یہ جو جگہ ہے, یہ جس فولڈر میں ہے, آپ اس جگہ کو دیکھیں, اس کو کلک کریں گے تو نیچے فولڈرز کھل جائیں گے مزید. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس فولڈر میں موجود ہے. آپ نے نام یہاں ٹائپ کرنا شروع کیا تو کتاب ہمارے سامنے آ گئی. تو یہ تیسرا طریقہ ہے, یہ آسان ترین طریقہ ہے اور فوراً اپنی مطلوبہ کتاب تک پہنچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. 3 طریقے گویا کہ اختصاراً ہم نے عرض کیے, مجموعات پہ چیک لگا کے آپ اپنی مطلوبہ کتاب تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہم نے عرض کیے. کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر, اچھا وہ دوبارہ دہرانے سے پہلے اب دیکھیے شاملہ کی کتابیں جب ہم نے شاملہ کھولا تھا اس وقت یہاں فولڈرز اور طرح سے آ رہے تھے, فولڈرز کے نام سے کتابیں چھپی ہوئی تھیں. اب ہمیں ہر جگہ کتابیں نظر آ رہی ہیں, فولڈر ڈھونڈنے کے بعد بھی ہمیں نہیں مل رہے. سارے کھل گئے نا, جب ہم نے تلاش شروع کیا تو کوئی اس فولڈر سے بھی اس نے تلاش کیا, اس فولڈر سے بھی, تو اس طرح کر کے کئی ایک فولڈرز ہمارے سامنے کھل چکے ہیں. اب ان کتابوں کو اب واپس لے کے جانا چاہتے ہیں. اب یہ سمجھیں کہ ریکس تھے, ان پہ شیشے تھے,
शीशे पे ताले लगे हुए थे पहले, तो हमने जब सर्च शुरू की तो ताले खुलते गए, ताले खुल गए और किताबें बाहर आती गई। किताबें जब बाहर आ गई तो एक गोया कि एक रश सा लग गया। अब इन सारी किताबों को वापस अपने अपने ना सिर्फ रैक में पहुंचाना चाहता हूं बल्कि असल जगह पे रखना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं एक किताब उठाऊंगा और रैक में रखूंगा, फिर ताला लगा दूंगा। ऐसे होता है ना फिजिकल लाइब्रेरी में। तो यहाँ आप किताबों को वापस फोल्डर्स में लेके जाना चाहते हैं, फोल्डर्स को बंद करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप हर फोल्डर पे जाएं और ये जो माइनस का निशान है उसको चेक करें और तो फोल्डर बंद होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए ये बंद हुआ। अच्छा, वो मैंने ऊपर टॉप पे कर दी इसलिए सारे बंद हो गए, ये एक दूसरा तरीका था। खैर, एक तरीका ये आपके सामने मैंने अर्ज किया करना था, वो पहले ही अर्ज कर दिया। तो कई एक फोल्डर अगर हमारे सामने खुल जाएंगे, जैसे अब देखें ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, तो उसका एक तरीका तो ये है कि हर फोल्डर पे जाएं और उसको माइनस को दबाएं और फिर वो फोल्डर बंद होगा दूसरे को, इस तरीके से आप बंद करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ नीचे यहाँ आए दगतु शजरा पे। दगतु शजरा पे अगर आप मिसाल के तौर पर 25-30 फोल्डर्स खुल गए हैं और एक ही क्लिक से आप सारे के सारे फोल्डर्स को वापस अपनी हालत पे लेकर जाना चाहते हैं, तो दगतु शजरा को दबा दें, सारे फोल्डर्स बंद हो जाएंगे। अब ऐसे ही है कि आपने बाहर निकली हुई किताबों को उठा के एकदम ऐसे किया तो वो सारी की सारी अपनी अपनी जगह पे चले गई और बंद भी हो गए, शीशे लॉक भी लग गया ऊपर। तो अगर फोल्डर्स खुल जाएंगे, दगतु शजरा को दबाने से सारे के सारे फोल्डर्स बंद हो जाएंगे। ये बीच में एक बात मैंने इसलिए अर्ज कर दी ताकि मैं मजमुआत पर जो 3 तरीके हमने सीखे वो दोबारा अर्ज कर सकूं। मजमुआत के जरिए से अपनी किताब तक रसाई के मैंने 3 तरीके अर्ज किए। पहला, आपको किताब का मौजू मालूम है, किस फन से मुताल्लिक है ये मालूम है, लेकिन किताब का नाम क्या है और उसके नाम का कोई एक लफ्ज़ या एक हरफ बिल्कुल इब्तिदा, वो कुछ भी मुझे मालूम नहीं। तो मैं उस फोल्डर में जाऊंगा, किताब से मुताल्लिका फोल्डर में, और किताब फोल्डर को खोलूंगा, किताबों को पढ़ूंगा एक एक करके, मुझे मेरी मतलूबा किताब इंशाल्लाह मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि मुझे किताब के नाम में से कोई एक लफ्ज़ आता है शुरू से, दरमियान से, आखिर से, उसको मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा तो नताइज आने शुरू हो जाएंगे। अगर मेरा मतलूबा नतीजा पहली मरतबा ही आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। अगर ना आए तो मैं स्पेस को दबाऊंगा तो किताबों के नाम बदलते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी किताब तक, मतलूबा किताब तक पहुंच जाऊंगा। तीसरा तरीका जो बेहतरीन है, आसान तरीन है, जब आपको किताब का पूरा नाम मालूम है तो यहाँ सर्च बार में आए, किताब का नाम लिखें, आपको आपकी मतलूबा किताब मिल जाएगी। ये 3 तरीके हमने किताब तक रसाई के पहुंचे सीखे मजमुआत के जरिए से। और चौथा तरीका आप कह रहे हैं तस्फिया है। किताब के नाम का पहला हरफ आता है, उसको दबाएंगे, सारी किताबें देखें तो से शुरू होने वाली तरीक़तुल नश्रिल खैर फिल मदारिस, तरीक़तुल नश्रिल खैर फिल मदारिस, अत्तिब्बुन नबवी लि अबी नुआइम अल अस्बहानी। तो ता से, आइन से, ये चौथा तरीका है अपनी किताब तक पहुंचने का। पांचवा तरीका साबिक के जरिए से आप आखिरी आपकी खुली हुई 20 से 22 के करीब किताबें वो यहाँ आपको इस स्क्रीन में मिल जाएंगी। खैर, किताब तक रसाई के ये 5 तरीके हमने पढ़ लिए। इस स्क्रीन को सामने लाने के बाद ये जो फोल्डर्स हैं उनको हम सामने लाने के 2 तरीके हमने पढ़े, इख्तियार किताब के जरिए से या स्क्रीन पे किसी भी जगह क्लिक करने के जरिए से। जब फोल्डर सामने आ गए तो अपनी किताब तक कैसे पहुंचना है उसके हमने 5 तरीके पढ़े। पहला, मजमुआत के जरिए से हम किताब तक पहुंचेंगे। मजमुआत के जरिए से किताब तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके 3 तरीके हैं। पहला, किताब का हमें मौजू मालूम है, फोल्डर के जरिए से जाएंगे। दूसरा, किताब के नाम का कोई एक लफ्ज़ आता है शुरू, दरमियान, आखिर से, किसी जगह से भी, या 2 लफ्ज़ आते हैं, सर्च बार में लिखेंगे, हमें हमारी मतलूबा किताब मिल जाएगी। स्पेस को दबाते रहेंगे तो हमें किताब भी मिल जाएगी। तीसरा, किताब का पूरा नाम आता है तो यहाँ टाइप कर देंगे सर्च बार में, और यहाँ दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलूबा किताब तक इंशाल्लाह हमारी रसाई हो जाएगी अगर वो शामिला में मौजूद है और नाम अगर हमने सही टाइप किया है। चौथा तरीका तस्फिया के जरिए से, अलिफ बाई हरूफ हिजा के एतबार से आप किताब तक पहुंचना चाहते हैं। पांचवा तरीका साबिक। खैर, ज़ब्तु शजरा का क्या मतलब है, ये मैंने अर्ज कर दिया कि कई एक फोल्डर्स खुल गए हैं और आप इन फोल्डर्स को दोबारा अपनी असल हालत पे लेके जाना चाहते हैं, ज़ब्तु शजरा को दबा दें। ये क्या है, इसकी ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी, इसलिए कि शामिला में मोस्टली ये ऑटो सेट होता है। सर्च बार यहाँ जो आप लिख रहे हैं उनके नताइज के लिए इसको प्रेस किया जाता है, लेकिन ये ऑटो प्रेस होता है, खुद ही काम कर रहा होता है, इसको दबाने की जरूरत पेश नहीं आती। ये क्या है, इजहार इख्फाउ मालूमात अनिल किताब। आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी छोटी सी फोल्डर्स के नीचे। अब देखें इस पे लिखा हुआ भी कुछ नजर आ रहा है। मैंने इस किताब पे क्लिक किया तो यहाँ एक तहरीर लिखी गई, कुछ मालूमात आ गई।
یہ کتاب کے بارے میں اجمالی معلومات ہیں. آپ ان معلومات کو چھپانا چاہتے ہیں تو چھپانے کے لیے اس کو یہ جو سوالیہ نشان ہے اظہار اخفاء و معلومات عن الکتاب، اس کو دبائیں گے تو معلومات چھپ جائیں گی. اب واپس لانا چاہتے ہیں اس کو دبائیں گے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے بطاقۃ الکتاب، کتاب کے بارے میں اجمالی تعارف معلومات یہاں درج ہیں. ہم مثال کے طور پر کوئی اور کتاب لے لیتے ہیں. یہ دیکھیے کتاب کے بارے میں اجمالی سا تعارف یہاں پہ موجود ہے. آپ مزید تفصیل سے کتاب کے بارے میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتایا کہ فقہ شافعی سے متعلق ہے، کتاب کا نام موجود ہے، مؤلف ابو زکریا علامہ نووی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، تو ناشر، یہ سارا کچھ موجود ہے. تو آپ مزید کتاب کے بارے میں یعنی مصنف کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں، کتاب کے بارے میں، اس کے منہج کے بارے میں کچھ شناسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مزید تھوڑا سا تعارف، تو بطاقۃ الکتاب کو آپ پریس کریں گے. بطاقۃ الکتاب کا مطلب کتاب کا کارڈ، کتاب کے بارے میں کچھ مزید تعارف. یہ بہت سی جگہ پہ آئے گا، شاملہ میں یہاں ہی نہیں ہے بلکہ یہاں اوپر بھی موجود ہے. جب آپ سرچ کرتے ہیں، تخریج کرتے ہیں، تو کئی ایک جگہ پہ بطاقۃ الکتاب آتا ہے. سب جگہ پہ اس کا یہی مطلب ہے کہ کتاب کے بارے میں کچھ تفصیلی تعارف. بعض دفعہ صرف کتاب کے بارے میں ہی، بعض دفعہ مصنف کے بارے میں بھی تعارف درج ہوتا ہے. دیکھ لیتے ہیں ہم ایک مرتبہ پریس کر کے. تو المجموع شرح المہذب کے بارے میں یہاں کچھ تعارف ہے. بطاقۃ الکتاب کو دبایا، ایک نئی سکرین ہمارے سامنے آ گئی. یہ والی ونڈو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے آ گئی. تو بطاقہ، عن الکتاب، عن المؤلف، تین یہاں آپشنز ہیں. بطاقہ وہی ہے جو فرنٹ پہ آپ کو دکھائی دے رہا تھا، وہی معلومات یہاں بطاقہ میں موجود ہے. عن الکتاب کو آپ دبائیں گے تو کتاب کے بارے میں اس کا اجمالی سے تعارف، منہج وغیرہ وہ یہاں سے آپ کو مل جائے گا. کتاب کیا ہے، کس فن سے متعلق ہے، کب لکھی گئی وغیرہ وغیرہ، مختلف طریقے سے یہاں شاملہ والوں نے اس کو دیا ہوتا ہے، کبھی مختصراً، کبھی تفصیل کے ساتھ. تو کتاب کے بارے میں اگر شاملہ نے کوئی چیز اس کتاب کے بارے میں درج کر رکھی ہے، وہ یہاں آپ کو بطاقۃ الکتاب میں عن الکتاب پہ چیک لگانے سے مل جائے گی. تیسرے نمبر پہ عن المؤلف، علامہ نووی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ کو مزید ان کا تعارف حاصل ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ یہ ہر جگہ پہ کام نہیں، ہر کتاب میں کام نہیں کرتے. آپ نے دیکھا میں نے کتاب تبدیل کی، بعض ہلکے نسخے ہوتے ہیں، بعض بحوث ہوتی ہیں، بعض مقالات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں عن الکتاب عن المؤلف عام طور پہ نہیں ملتا. تو جو معروف کتابیں ہیں یا موافق بالمطبوع ہیں، اچھے نسخے ہیں شاملہ میں، ان کے بارے میں آپ کو یہ معلومات یہاں سے میسر آ جائیں گی. بطاقہ، عن الکتاب، عن المؤلف. تو خیر، بطاقۃ الکتاب کا مطلب بھی امید ہے آپ جان چکے ہوں گے. بطاقۃ الکتاب کا کیا مطلب ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. ابھی تک ہم نے سیکھا شاملہ میں فولڈر سامنے کیسے آتے ہیں، جب فولڈر سامنے آ جائیں تو کتابوں کو کیسے، کتابوں تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے. کتابوں تک رسائی کے 5 طریقے سیکھنے کے بعد اس سکرین پہ جو سامنے مزید آئیکنز بنے ہوئے ہیں ہم ان کو سیکھ رہے ہیں. ہم نے نیچے شروع کیا، ضبط الشجرہ کو سیکھ لیا ہم نے. فولڈرز کھلے ہوئے ہیں، ان کو بند کیسے کرنا ہے. یہ سرچ بار ہے، یہاں آپ کتاب کا نام تلاش کرتے ہیں. یہاں عبارت تلاش نہیں کی جا سکتی، کوئی دوسری چیز نہیں، بلکہ آپ نے کتاب تلاش کرنی ہے اس سرچ بار کے ذریعے سے. اظہار اخفاء و معلومات عن الکتاب یہ عرض کر دیا ہم نے. اور بطاقۃ الکتاب بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. کسی کتاب کو آپ نے کلک کر رکھا ہے، اس کتاب کے بارے میں مزید تعارف آپ کو بطاقۃ الکتاب سے حاصل ہوگا. خیر، نیچے والی یہ سکرین کلیئر ہوگی، یہاں اوپر یہ بھی. اور یہ دیکھیے کیا ہے، اخراج تقریر بالکتب الموجودہ. اس آئیکن کا تعلق شاملہ کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو سافٹ ویئر ہے اس میں کتنے فولڈرز ہیں، کتنی کتابیں ہیں، ہر فولڈر کی الگ الگ کتابوں کی تعداد آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. آپ با سے شروع ہونے والی کتابوں کی تعداد کیا ہے، تا سے سا جیم جتنے بھی حروف ہیں. تو جس طرح کی بھی معلومات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں اس آئیکن سے آپ کو حاصل ہو جائیں گی. اس کو پریس کریں تو کئی ایک مزید آپشنز آپ کے سامنے آئیں گے. تقریر بالکتب حسب المجموعات، مجموعہ میں نے اس کے فولڈرز کو کہتے ہیں یہ جو ہیں سامنے. تو ہر فولڈر میں کتنی کتابیں ہوا معلوم. اگر انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے تو اس کو آپ کلک کریں گے تو فوراً آپ کو آفیشیل ویب سائٹ پہ لے جائے گا اور وہاں جو تعداد ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. ہم نہیں آزمائیں گے اس لیے کہ اس کے لیے دوبارہ سے اسکرین شیئر کرنی پڑے گی، ٹائم لگے گا. آپ ضرور آزمائیے. اگر انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے اس کو دبائیں گے آپ تو ایک نئی اسکرین آ جائے گی، اس پہ
فولڈرز کے اعتبار سے کتابوں کی تعداد موجود ہوگی. اس کو حسب الحروف، حروف ہجا کہ حمزہ سے شروع ہونے والی کتابیں، با، تا، عین، فا، قاف، یا، ساری کی ساری قائمت سے حسب المجموعات وغیرہ وغیرہ. تو شاملہ کے بارے میں کتابوں کی تعداد مختلف اعتبار سے جاننے کے لیے ان آپشنز کو آپ چیک کریں گے. آپ کو شاملہ بتا دے گا کہ کس فولڈر میں کتنی کتابیں موجود ہیں، کس حرف سے شروع ہونے والی کتنی کتابیں ہیں. سامنے جو سکرین نظر آ رہی ہے یہ ساری کی ساری الحمدللہ کلیئر ہو چکی ہے. اس پہ جتنے آئکنز بنے ہوئے ہیں ان سب پہ ہم نے بات کر لی. کچھ چیزیں شاملہ میں ایسی بھی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی لیکن موجود ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ ہر موجود چیز دکھائی نہیں دیتی. بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، وہ ایک جگہ میں نے پڑھا، تو بات ہماری دوسری معذرت کے ساتھ، کہ جو حقیقت جتنی طاقتور ہوتی ہے وہ اتنی ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے. بڑے ٹیکنیکل انداز میں انہوں نے بات سمجھائی تھی. خیر اس پہ ہم بات چھوڑ دیتے ہیں. سامنے جو آئکنز نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے الحمدللہ ان پہ ہماری بات ہو چکی ہے، لیکن کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر آپ شاملہ کے کسی فولڈر پہ رائٹ کلک کریں، دیکھیں ایک نئی ونڈو ہمارے سامنے آئی. نسخ المحدد، نسخ المجموعات کلیہا، بطاقۃ الکتاب، عرض کامل، غرفۃ التحکم، تحریر کتاب ربط وغیرہ وغیرہ. اچھا فولڈر پہ آپ نے کلک کیا اس وقت بھی ہے. آپ کسی کتاب پہ کلک کریں رائٹ، اس وقت بھی دیکھیں. اب یہ کیا ہے؟ نسخ المحدد. جس جگہ پہ آپ نے کلک کر رکھا ہے اس نام کو آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے فولڈر پہ کلک کر رکھا ہے تو نسخ المحدد کا مطلب اس فولڈر کا نام یعنی فقہ العبادات کو، اس لفظ کو، ان دو تین الفاظ کو آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں. نسخ المحدد کو دبایا، ورڈ فائل میں جا کے آپ نے پیسٹ کی کمانڈ دے دی تو یہ کاپی ہو جائے گا، کاپی پیسٹ. ٹھیک ہے، فقہ العبادت یہاں پہ آپ نے رائٹ کلک کیا. نسخ المحدد کا مطلب، نسخ کا مطلب کاپی، نسخ کہتے ہیں کاپی کو، استنساخ، کاپی کرنا. خیر نسخ المحدد آپ نے اس فولڈر کا نام کاپی کر لیا. نسخ المجموعات کلیہا، اس فولڈر میں جتنی کتابیں ہیں وہ سارے نام آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں ایک ہی کلک سے. ٹھیک ہے، بعضو ایسے ان کو ہوتا ہے کوئی ایسی اسائنمنٹ ہوتی ہے تو سارے انہوں نے ایک موضوع سے متعلق کتابیں جمع کرنی ہوتی ہیں، تو ہر کتاب کا نام ٹائپ کرنے کے بجائے آپ فولڈر پہ یہ لے جا کے، ماؤس لے جا کر نسخ المجموعات کلیہا کو دبا دیا اور پھر ورڈ فائل میں جا کے آپ نے پیسٹ کی کمانڈ دے دی تو یہ سارے جتنے کے جتنے نام ہیں، بعض دفعہ سینکڑوں نام ہوتے ہیں، بیسیوں نام ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں پیسٹ ہو جائیں گے ایک ترتیب سے فہرست میں. ٹھیک ہے، یہ والی بات بھی دوسرا آپشن جو تھا وہ کلیئر ہو گیا. نسخ المحدد، نسخ المجموعات کلیہا. بطاقۃ الکتاب میں نے عرض کیا تھا بطاقۃ الکتاب کئی جگہ پہ آئے گا. یہ جو یہاں ہم نے بات کی وہی بطاقۃ الکتاب ہے. یہاں بھی آپ دبائیں گے تو اس کتاب کے بارے میں مزید تعارف جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. ویسے ہی کام کرتا ہے، دبا کے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں وہی والی سکرین آ گئی. اچھا اس میں اچھا ہو گیا انل کتاب کچھ نہیں ہے، انل مؤلف، اس لیے یہ ایک ردی سا کوئی نسخہ ہے یا کوئی اسائنمنٹ ہے جس کو شاملہ میں شامل کر دیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے کتاب کے بارے میں، مؤلف کے بارے میں. کلیئر ہے؟ بطاقۃ الکتاب رائٹ کلک کیا، تیسرے نمبر پہ بطاقۃ الکتاب ہے. اس کا مطلب ہم پہلے سے دیکھ چکے ہیں. عرض کامل، عرض کامل کا مطلب آپ اس کتاب کو کھولنا چاہتے ہیں. ویسے تو کتاب کھولنے کے لیے آپ ڈبل کلک کریں گے، لیکن ڈبل کلک اگر نہیں ہو رہا یا آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں ایک کلک کے ذریعے سے کتاب کھول کے، تو آپ رائٹ کلک کریں، عرض کامل کو دبائیں گے تو کتاب کھل جائے گی. عرض کامل یہ ہے، دیکھیں جب ہم اس جگہ پہ آئیں گے تو اس کو آپ دباتے رہیں 100 مرتبہ، یہاں کام نہیں کرے گا. عرض کامل اس کے علاوہ اور بہت سی جگہوں پہ یہ کام کرتا ہے، جیسے یہاں کام کر رہا ہے. رائٹ کلک کیا، عرض کامل کو دبایا تو کتاب کھل گئی. دیکھیں کلیئر ہے نا یہ والی بات بھی. تو عرض کامل کا مطلب آپ اس پورے کے پورے کتاب کو عرض پیش کرنا چاہتے ہیں، کھولنا چاہتے ہیں کامل مکمل طریقے سے، مکمل کتاب کو. تو آپ رائٹ کلک کریں گے، عرض کامل کو دبائیں گے تو کتاب کھل جائے گی. ڈبل کلک سے بھی کھل سکتی ہے. عرض کامل کو رائٹ کلک کے ذریعے سے عرض کامل پہ آ کے بھی آپ کتاب کو کھول سکتے ہیں سنگل کلک کے ذریعے سے. غرفۃ التحکم، غرفۃ التحکم شاملہ کا کنٹرول پینل ہے. اب یہ کہنے کہ شاملہ کی روح ہے، شاملہ کی جان. اس وقت شاملہ کا جو ڈیزائن ہمیں نظر میں آ رہا ہے،
شاملہ میں موجود کتابوں کی جو ترتیبات ہیں، فہرست ہے، پیج نمبر ہے، حدیث نمبر ہے، وغیرہ وغیرہ، اور کلرز ہیں، اس عبارت کا کلر اس طرح کا ہے، دوسری کا ویسے، وغیرہ وغیرہ، اور کئی ایک ترتیبات ہمیں نظر شاملہ میں موجود جتنی بھی ترتیبات ہیں وہ غرفۃ التحکم کے ذریعے سے کی گئی ہیں۔ یہ شاملہ کا دماغ ہے، آپ کہہ لیجئے، رائٹ کلک، غرفۃ التحکم۔ غرفۃ التحکم میں ہم یہاں بات نہیں کریں گے، میں دکھا دیتا ہوں ایک مرتبہ۔ یہ دیکھیں، اس کو آپ نے کلک کیا، یہ ایک ونڈو ہمارے سامنے آ گئی۔ اس ونڈو کے آ جانے سے پریشانی ہوگی کہیں شاملہ خراب تو نہیں ہو گیا؟ پہلی مرتبہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید شاملہ گڑبڑ ہوگی بھائی، کسی انجینئر کو بلائیں آپ، وہ اس کو صحیح کریں گے۔ تو یہ غرفۃ التحکم شاملہ کا کنٹرول پینل ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ جب ہم غرفۃ التحکم پہ آئیں گے، اس جگہ پہ یہ دیکھیں، یہ غرفۃ التحکم ہے، یہ شاملہ کا یہ آئیکن بنا ہوا ہے یہاں اوپر بار میں۔ تو ہم اس ترتیب سے چلتے ہوئے جب غرفۃ التحکم پہ آئیں گے تو وہی چیز ہے بالکل۔ پھر ہم انشاءاللہ یہاں بات کریں گے کہ غرفۃ التحکم کے فوائد کیا ہیں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، انشاءاللہ ہم وہی جا کے بات کریں گے۔ یہاں بھی آپ ڈائریکٹ غرفۃ التحکم تک پہنچ سکتے ہیں رائٹ کلک کے ذریعے۔ تحریر کتاب، میں نے عرض کیا تھا کہ شاملہ میں جو بات کی جاتی ہے غلطیاں ہیں، کمپوزنگ کی غلطیاں ہیں، کئی ایک دوسرا کی اس طرح کی موجود ہیں، تو آپ کتاب کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ شاملہ کی کتاب کو ایڈٹ کرنے کا اختیار بھی شاملہ، ساری کتابوں میں نہیں ہے، کچھ مختوم ہوتی ہیں ان پہ شاملہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، جو آفیشیل شاملہ کی اس میں ویب سائٹ کی طرف سے اپلوڈ کی گئی ہیں، اجازت شاملہ کی اس پوری ٹیم کے پاس کرنے کے بعد اپلوڈ کی گئی ہیں، مختوم ہیں، مہر لگی ہوئی ہے، وہ ایڈٹ نہیں ہو سکتی۔ ان کو بھی ایڈٹ کیا جا سکتا ہے لیکن براہ راست وہ ایڈٹ نہیں ہو سکتی تحریر کتاب کے ذریعے سے۔ لیکن بہت سی کتابیں جو ایڈٹ ہو سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہاں یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے آپشن، تو یہ ایڈٹ ہو سکتی ہے۔ یہ والی کتاب آراء الامام البخاری رحمہ اللہ الاصولیہ من خلال تراجم صحیحہ، صحیح۔ تو تحریر کو آپ دبائیں گے، کتاب کھل جائے گی، اور اس کتاب کو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی میں کرتا نہیں ہوں، پہلے میں آپ کو ویسے تحریر کے بغیر اس کتاب کو کھول کے دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں، اب اس کو آپ جس طرح سے بھی کوشش کریں ایڈٹ نہیں ہوگی آپ سے، کیونکہ آپ نے کتاب کھولی نا۔ اور اب جب آپ کتاب مطالعہ کے لیے کھول رہے ہیں تو اس وقت ایڈیٹنگ کا اختیار نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ غلطی سے کوئی بٹن دبایا گیا ہو اور الفاظ مٹ جائیں، ہمارا ارادہ نہ ہو۔ تو جب تک آپ تحریروں کی کتاب کو نہیں دبائیں گے، ایڈیٹنگ آپ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، ابھی آپ بیک اسپیس کو دباتے رہیں، اس کو سلیکٹ کر کے ڈیل کو دبائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کلیئر ہے نا؟ لیکن اگر آپ تحریروں کی کتاب کو دبا دیتے ہیں یہاں سے، تو یہ دیکھیں، اب یہاں سے اس کو آپ ڈل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے مٹا دیا، دیکھیں مٹا رہا ہوں نا میں، مٹ رہا ہے ابھی محفوظ۔ اگر اس کو میں بند کر دوں گا تو یہ والی چیز نہیں ہوگی دوبارہ کھولنے سے۔ اب دیکھیں، میں نے کسی اور بٹن کو پریس نہیں کیا، بس اس کو وہ کیا، ڈل کیا، واپس دوبارہ کھول دیں۔ اب دیکھیں وہاں وہ لفضیلۃ الدکتور موجود نہیں ہے۔ کلیئر ہوگی نا بات؟ اب دیکھیں، یا اب نہیں اس پہ وہ ایڈیٹنگ ہو سکتی۔ ایڈیٹنگ میں نے تحریروں کتاب کو دبایا ہوا تھا اور لفضیلۃ الدکتور کو میں نے ایڈٹ کر دیا، اس کو مٹا دیا۔ اب دوبارہ میں واپس، یہاں بھی تحریروں کتاب موجود ہے، اصل بات تو میں نے یہی کرنی تھی لیکن ابھی ہو گئی ہے بات اس پہ۔ اب دوبارہ میں لکھنا چاہتا ہوں اس کو تو میں دوبارہ لکھ دوں گا، میں لفضیلۃ الاستاذ لکھ دیتا ہوں، استاذ الدکتور، یہ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اس کو ہم واپس لے جاتے ہیں، دوبارہ کھول لیں آپ، لفضیلۃ الاستاذ الدکتور، اب آپ کا اضافہ شدہ لفظ بھی اس میں موجود ہے۔ تو تحریروں کتاب کا اصل آئیکن تو یہ ہے اوپر، لیکن رائٹ کلک کرنے سے بھی چونکہ آ جاتا ہے، تو اس پہ ہماری بات ہوگی ایڈیٹنگ۔ تحریر کا مطلب ایڈیٹنگ۔ ربط متن بشرحہ، اگر کتاب کی شرح موجود ہے اور شاملہ والوں نے اس شرح کو کتاب سے، عام طور پہ حدیث کی کتابوں میں ہے، مشکات میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، اس طرح صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں وغیرہ میں، تو جن کتابوں کی شرح موجود ہے اور اس شرح کو شاملہ والوں نے منسلک کر رکھا ہے اصل کتاب کے ساتھ، ربط متن بشرحہ کو دبائیں گے تو وہ شرح آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ والی اسکرین بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ آگے دیکھیں، فتح قائد بیانات الکتاب۔ اب کتاب کے بارے میں مزید معلومات جو ہیں یہ آپ کو لے جائے گا ادھر، یہ میں نے غلط کر دیا، نہیں دبانا چاہیے تھا مجھے،
अभी थोड़ा मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको ना ही प्रेस करें तो अच्छा है। अभी खासकर क्लास के दौरान ये वाली मैंने गलती से दबा दी, तो चलो मैं वापस आता हूँ इंशाल्लाह दोबारा स्क्रीन शेयर करके। तो खैर इसको छोड़ दें, ये इसको प्रेस नहीं करना। फतह कायदतिन बयानातिल किताब, किताब के बारे में मजीद मालूमात आपको देंगे और वो लंबा चौड़ा सिलसिला है, उसकी हमें ज़रूरत आमतौर पर नहीं पड़ती अपने इस्तेमाल में। बहस फिल किताब सर्च का ऑप्शन है, इस पर हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे बहस फिल किताब। इस किताब में से आप कोई इबारत तलाश करना चाहते हैं, उस तलाश करने के लिए आप ये वाला आइकन इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ खुली हुई किताब से आप कोई इबारत तलाश करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आइकन है, ये दूरबीन के साथ वाला। अगर आप फहरिस्त में से देख रहे थे किताब, और किताब खोल, आप एक ही क्लिक से किताब खोल के ये वाली स्क्रीन भी खोलना चाहते हैं, किताब भी खुल जाए और सर्च के लिए स्क्रीन भी हमारे सामने आ जाए, तो आप इसको दबा दें, किताब भी खुल जाएगी और ये वाली विंडो भी हमारे सामने आ जाएगी। क्योंकि यहाँ इस जगह प्रेस करने से आमतौर पे सामने आया करती है। ठीक है, तो ये किताब में तलाश करने का ऑप्शन है। इस पूरी किताब से आप कोई इबारत तलाश करना चाहते हैं, वो यहाँ इंशाल्लाह बात करेंगे। इस जगह राइट क्लिक पे आप सिर्फ ये समझ लें कि ये ऑप्शन यहाँ भी मौजूद है। बात सुन, तस्दीरुल किताब। तस्दीर का मतलब आप किताब को बाहर लेके जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये जो नुस्खा है यहाँ शामिला में मौजूद, इसकी कॉपी आप बाहर भी लेके जाना चाहते हैं, यूनिकोड फॉर्मेट में या साथ साथ वर्ड फॉर्मेट में, लिंक की सूरत में, या इनमें से किसी एक सूरत में आप बाहर लेके जाना चाहते हैं, यानी अपने पीसी में शामिला से हट के, तो आप लेके जा सकते हैं। कल हमने उस पर बात की थी प्रेजेंटेशन में। तो वो राइट क्लिक के जरिए से आखिरी ऑप्शन तस्दीरुल किताब यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी है, ये इस जगह पे। तो हम तस्दीर पे बात यहाँ करेंगे कि आप किताब देखें, तस्दीर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा कि किताब को आप बाहर कैसे लेके जाएंगे। वो जब इस आइकन पे आएंगे हम तो इंशाल्लाह यहाँ बात करेंगे। देखें, इसको प्रेस किया तो एक विंडो हमारे सामने आ जाती है, ये विंडो हमारे सामने आ गई। इस जगह से आप किताब को बाहर लेके जाएंगे। यही वाली विंडो यहाँ राइट क्लिक के जरिए से तस्दीर को प्रेस करने से भी आती है। वही विंडो आती है, यहाँ शॉर्टकट है और यहाँ आप आ, आ, एक एक जो है वो इस प्रोसेस के तहत उस किताब को बाहर लेके जाएंगे। तो खैर, अब तक हमने जो बात की, शामिला के फोल्डर्स कैसे सामने आते हैं, मैंने इसके दो तरीके हैं। पहला, विंडो पे किसी भी जगह आप क्लिक कर दें, फोल्डर सामने आ जाएंगे। दूसरा, इख्तियारो किताब को क्लिक कर दें, फोल्डर सामने आ जाएंगे। फोल्डर सामने आ गए, इस पे कई एक आइकन्स बने हुए हैं, उनका क्या मतलब है? मजमुआत, फोल्डर्स, तस्फिया, अलिफ बाई तरतीब से किताब की तलाश, साबिक, आखिरी खुली हुई चंद एक किताबें। मजमुआत के जरिए से मजीद तीन तरीके हैं किताब तक पहुंचने के। किताब मौजू के जरिए से, आपको किताब का नाम नहीं आता, कोई एक लफ्ज़ मालूम नहीं है हमें, तो किताब का मौजू मालूम है, सिर्फ किताब तक रसाई हो सकती है। किताब के नाम का कोई एक लफ्ज़ आता है, यहाँ टाइप करेंगे, किताब शामिला में नताइज देना शुरू कर देगा, तो अपनी किताब तक हम पहुंच सकते हैं स्पेस दबा दबा के। नंबर तीन, किताब का पूरा नाम आता है, उसको यहाँ टाइप करें, किताब तक हमारी रसाई हो जाएगी। इजहार इख्फा मालूमात अनिल किताब, ये जो विंडो है इसको आप छुपाना चाहते हैं, इसको प्रेस कर दें, जाहिर करना चाहते हैं। बिताकतुल किताब हम बात कर चुके। खैर, ये कि दफ्तुल शजरा कई एक फोल्डर्स खुल गए हैं, उनको वापस अपनी हालत पे लेके जाना चाहते हैं, तो दफ्तुल शजरा को दबा देंगे। और ऊपर शामिला के बारे में कुछ मजीद मालूमात हमें चाहिए, शामिला में फोल्डर्स कितने हैं, हर फोल्डर की किताबें कौन कौन कितनी कितनी हैं, वो सारा कुछ हमें मालूम करना है। तो उसके लिए हम यहाँ प्रेस करेंगे और इंटरनेट कनेक्टेड है तो हम ये मालूमात हासिल कर सकते हैं शामिला से। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने से ये जो विंडो हमारे सामने आई है, ये बार जो हमारे सामने आई, इस बार पर जो लिखा हुआ नस्खुल मुहद्दद, आपने जिस जगह पे क्लिक किया है उस नाम को कॉपी करना चाहते हैं वर्ड फाइल में, तो आप नस्खुल मुहद्दद को दबाएं, फिर पेस्ट की कमांड दे दें, वहां जाके कंट्रोल वी कर दें तो पेस्ट हो जाएगा। नस्खुल मजमुआ, इस फोल्डर की सारी किताबों, उनके नाम आप कॉपी करके बाहर ले जाना चाहते हैं, नस्खुल मजमुआ को दबाया, फिर वर्ड फाइल में जाके आपने कंट्रोल वी कर दिया या पेस्ट की कमांड पेस्ट का ऑप्शन दबा दिया, तो सारे के सारे नाम वहां पेस्ट हो जाएंगे। बिताकतुल किताब, अर्ज कामिल, पूरी की पूरी, इसको खोलना है आपने, इसको खोलना है, किताब को खोलना है, अर्ज कामिल दबा दें। गुरफतुत तहक्कुम, शामिला का कंट्रोल पैनल है। तहरीर किताब, तहरीर का मतलब एडिटिंग, शामिला की इस किताब में आप एडिटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए तहरीर किताब को दबाएंगे। अरब तो मतरिन बिशरही, मैंने अर्ज कर दिया, फतह कायदा बयाना फिल किताब, ना छेड़ें इसको। बहसुन फिल किताब, सर्च करना चाहते हैं आप इस किताब में से कोई इबारत, तो आप किताब भी खुल जाएगी और वो सर्च बार
وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. تصدیر الکتاب کا مطلب ہے آپ کتاب کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, شاملہ سے باہر لے کے جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ تصدیر کو یہاں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اوپر جو لیفٹ سائڈ پہ یہاں یہ والا آئیکن ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ کتاب کو باہر لے کے جا سکتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اس سے آگے دیکھیے, یہ پہلا آئیکن تھا اختیار کتاب, یہ بہت اہم تھا. اختیار کتاب میں جتنے آپشن ہیں الحمدللہ ہم نے کوشش کی ان پہ بات کرنے کی, امید ہے وہ کلیئر بھی ہو چکی ہوں گے آپ کو. عرض کامل وہی بات تھی جو یہاں رائٹ کلک کرنے سے عرض کامل آیا تھا. کتاب کھولنے کے لیے یہاں یہ کام نہیں کرے گا, یہ والا آئیکن اور کئی ایک جگہ پہ شاملہ میں آتا ہے, وہاں یہ کام کرتا ہے. اب نئے والے شاملہ میں اس آئیکن کو ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں یہ کام ہی نہیں کر رہا تھا. کئی ایک یہ والا بھی ختم کر دیا, یہ والا بھی ختم کر دیا, تو کئی ایک آئیکن جو یہاں کام نہیں کر رہے تھے براہ راست ان کو ختم کر دیا, ان کو مرج کر دیا, کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیا جہاں وہ کام کرتے ہیں. تو خیر یہ والا آئیکن کئی دوسری جگہوں پہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز تلاش کی ہے, اس تلاش کے نتائج میں یہ والا آئیکن بھی آپ کو دکھائی دے گا, اس جگہ کام کرے گا. اور کئی ایک جگہ پہ جب آئے گا تو انشاءاللہ بات بھی ہوگی. اظہار اخفاء الشجرہ, شجرہ کہتے ہیں فہرست کو, شجرۃ الکتاب جسے کہا جاتا ہے. اس فہرست کو آپ چھپانا چاہتے ہیں, اگر سامنے دکھائی دے رہی ہے تو اس کو دبا دیں, اگر چھپی ہوئی ہے ظاہر کرنا چاہتے ہیں پھر بھی اس کو دبا دیں. یہاں یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ کتاب کو نہیں کھلی ہوئی, کوئی فہرست ہے ہی نہیں سامنے جس کو چھپانا ہو. جب فہرست ہوگی تب اس کو چھپایا جائے گا نا, تو یہاں تو فہرست ہے ہی نہیں, اس لیے یہاں یہ کام نہیں. اس کے لیے پہلے ہمیں کتاب کھولنی ہوگی. کوئی بھی کتاب کھول لیں آپ, کوئی سی بھی کتاب. چلو میں کوئی نسخہ دیکھتا ہوں, ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. کچھ ابھی نہیں ہے, چلیں یہ کھول لیتے ہیں. اب دیکھیے اس کتاب میں یہ جو پٹی نظر آ رہی ہے یہ شجرہ ہے, یہ فہرست ہے. یہاں اس سائڈ پہ یہ متن ہے, اصل کتاب ہے, اس کی عبارت ہے. آپ اس اسکرین کو تھوڑا بڑا کرنا چاہتے ہیں, اس کو چھپانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دبا دیں, اخفاء شجرہ ہو گیا. اب جو فہرست تھی وہ غائب ہوگی اور یہ والا پیج تھوڑا نسبتاً بڑا ہو گیا. اگر چھپا ہوا ہے آپ اسے سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں فہرست کو, تو اس کو دبا دیں, فہرست سامنے آ جائے گی. تو اس کا مطلب اظہار و اخفاء شجرہ کا مطلب جو فہرست ہے اسے اگر چھپی ہوئی ہے تو سامنے لے کے آنا, سامنے ہے تو چھپانا. تعلیق, تعلیق کا مطلب نوٹس. جیسے فزیکلی ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوں اور اس کتاب پہ ہم نوٹس لکھ لیتے ہیں اپنے, یہاں شاملہ ہمیں اختیار دیتا ہے کہ اگر کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں یا ویسے آپ اس کتاب پہ کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تعلیق کے ذریعے سے آپ اضافہ کر سکتے ہیں. یہاں یہ بھی کام نہیں کرے گا, اس کے لیے کتاب کھلی ہونی ضروری ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کتاب کھول لیتے ہیں, محاسبۃ النفس لابن ابی دنیا, اس کتاب کو کھول لیا. اب اس میں نوٹس لکھنا چاہتا ہوں, اگر ابھی لکھنا چاہوں تو کچھ نہیں لکھ سکتا کسی جگہ بھی, لیکن اس کو دبایا, نیچے ایک ونڈو کھل گئی, اس جگہ پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, ہم یہی لکھ دیتے ہیں یہاں پہ, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. یہ لکھ دیا آپ نے, یہ آپ کے نوٹس ہو گئے. لکھنے کے ساتھ ہی یہ محفوظ نہیں ہوں گے بلکہ نیچے یہاں آئیں گے, حفظ التعلیق الحالی. محفوظ کرنے کے لیے آپ یہاں پریس کریں گے ایک مرتبہ بس, تو یہ آپ کے نوٹس محفوظ ہو گئے. آپ کتاب کو چاہے بند بھی کر دیں, دوبارہ جب آپ کھولیں گے تو آپ کے نوٹس آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے. دیکھیں کتاب بند کر کے ہم نے دوبارہ کھولی تو نوٹس آپ کے موجود ہیں. آپ شاملہ بند کر دیں گے, شاملہ بند کر کے جب آپ کھولیں گے پھر بھی کتاب آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. اچھا, نوٹس لکھ لیے, لکھنے کے بعد آپ انہیں مٹانا چاہتے ہیں پورے کے پورے یا کچھ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, ہم نے یہ لکھا اور آگے جو نقطے لگائے تھے ان کو مٹانا چاہتے ہیں, تو بیک اسپیس سے یہ مٹ جائیں گے. جتنا آپ نے حصہ مٹایا ہے مٹا کے پھر حفظ التعلیق الحالی کو دبائیں گے تو اب
जो आपने एडिटिंग करने के बाद वाली इबारत छोड़ी है वो महफूज हो जाएगी। देखें, आप बंद करते हैं किताब को, दोबारा खोलते हैं तो अब नुक्ते नहीं होंगे आगे, देखा, नुक्ते नहीं है। तो लिखी हुई अपनी इबारत में एडिटिंग करने के लिए बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे आप, या सिलेक्ट करके आप डेल का इस्तेमाल करेंगे, फिर बैक स्पेस वगैरह वगैरह। अच्छा, अब पूरे के पूरे जो आपने नोट्स लिखे उनको मिटाना चाहते हैं तो हज़्फ़ु तालीक़िल हाली, ठीक है, इसको आप दबाएंगे तो ये नोट्स मिट जाएंगे। अच्छा, इसको दबाया, हल तुरीदु बित्ताकीद हज़्फ़ हाज़ा तालीक़, क्या वाक्य तनावी से हज़्फ़ करना चाहते हैं, डेल करना चाहते हैं? जी, डेल हो गया। अच्छा, इससे आगे वाला भी देख लें, हज़्फ़ु जमीई तालीक़ातिल किताब, आपने इस किताब में कई जगह पे नोट्स लिखे हैं, इस सफ़े पे भी लिखा, आपने सफ़ा नंबर 50 पे भी लिखा, सफ़ा नंबर 70 पे भी लिखा। तो आप कहते हैं कि जितने भी मेरे नोट्स हैं वो सारे के सारे मैं डेल कर दूं, तो उसके लिए हज़्फ़ु जमीई तालीक़ातिल किताब को दबाएंगे तो सारे के सारे नोट्स जो हैं वो डेल हो जाएंगे। इख़फ़ाउ तश्कील, ये भी इधर चूंकि खुली हुई है विंडो, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। इख़फ़ाउ तश्कील का क्या मतलब? तश्कील कहते हैं हरकत को, ज़ेर ज़बर पेश को। ये सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, देखें, ज़ेर ज़बर सब पे लगे हुए हैं। आप इनको छुपाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि इबारत बगैर हरकत के हो, इख़फ़ाउ तश्कील को दबा दें तो देखें खत्म हो गया। अगर नहीं लगे हुए तो आप एराब लगाना चाहते हैं, ये हर किताब में नहीं लगेंगे, जिन किताबों को टाइप करते हुए शामिला वालों ने हरकत लगाई हैं सिर्फ वही उसी जगह पे जाहिर होंगी। किताब हरकत नजर नहीं आ रही, आप देखना चाहते हैं हरकत, तो अनचेक कर दें इसको, हरकत आ जाएंगी जहां जहां शामिला वालों ने लगाई है। खैर, तारीखात में इतना काफ़ी है। किताब खुली, उस पर तारीख नोट्स लिखने के लिए जो तरीकाकार होगा, किस तरीके से नोट्स लिखे जाएंगे, महफूज किए जाएंगे, वो हमने सीख लिया यहाँ तक। अच्छा, चलें, मेरे ख्याल में आपके सवालात ले लेते हैं। आगे बात शुरू हो रही है, सर्च। आपने तलाश कैसे करना है? शामिला के किसी एक सफ़े से आप तलाश करना चाहते हैं, किताब खुली है और जो सफ़ा मेरे सामने है, सिर्फ इसी खुले हुए सफ़े से मैं कोई इबारत जो है वो तलाश करना चाहता हूँ, सॉरी, कोई इबारत जो है वो मैं तलाश करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वाला सफ़ा खुला है, ये वाला, बाज़ दफ़ा सफ़ात बहुत लंबे लंबे होते हैं तो वहाँ उस सफ़े से इबारत तलाश करना भी एक मसला होता है टाइम की किल्लत की वजह से। तो खुले हुए सफ़े से इबारत तलाश करना चाहते हैं, उसके लिए ये वाला ऑप्शन होगा। पूरी की पूरी किताब से तलाश करना चाहते हैं, ये ऑप्शन होगा। मज़ीद आप सर्च में तनव्वो पैदा करना, उस वसात पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए ये वाला ऑप्शन होगा। तो खैर, इस पे बाहर से हम इंशाल्लाह कल अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज जो हमने गुफ्तगू की, मैं एक मरतबा फिर समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा कि शामिला में मौजूद फ़ोल्डर्स को सामने कैसे लेके आते हैं। उसके दो तरीके, पहले नंबर पे इख्तियार किताब, इसको दबाएंगे, शामिला के फ़ोल्डर्स हमारे सामने आ जाएंगे। और दूसरा तरीका, आप शामिला में स्क्रीन पे किसी भी जगह क्लिक कर लें, क्लिक करने से फ़ोल्डर जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। फ़ोल्डर जब सामने आ गए, ये वाली विंडो आ गई सामने। अपनी मतलूबा किताब तक रसाई के 5 तरीके हैं। मजमुआत के ज़रिए से 3 तरीके हमने अर्ज़ किए कि किताब का आपको मौजू मालूम है, इस फ़न से मुताल्लिक है, उस मुताल्लिका मुनासिब आप फ़ोल्डर में जाएंगे, खोलेंगे और उस किताबों का देखेंगे, नाम देखेंगे, आपको अपनी मतलूबा किताब इंशाल्लाह मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे किताब के नाम में से कोई एक लफ्ज़ आता है, 2 लफ्ज़ आते हैं, उनको यहाँ अल्फाज आते हैं, यहाँ टाइप करेंगे और आपको अपनी मतलूबा किताब मिल जाएगी। अगर फ़ौरन नहीं आई तो स्पेस को दबाते रहें, किताब इंशाल्लाह मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे आपको पूरा नाम आता है किताब का, पूरा नाम यहाँ पे टाइप कर दें, इस बार में आपको अपनी मतलूबा किताब इंशाल्लाह मिल जाएगी। चौथे नंबर पे तस्फिया, हरूफे तहज्जी के एतबार से आपको किताब के नाम का पहला हरफ आता है, तो उस हरफ को यहाँ दबा दें आप, उस हरफ की सारी किताबें सामने आ जाएंगी। अगरचे थोड़ा ये मेहनत तलब होगा कि इतनी ज़्यादा किताबों के नाम आप पढ़ेंगे तो आपको मतलूबा किताब मिलेगी, लेकिन कोई अगर चारे कार ना हो तो कहते डूबते को तिनके का सहारा, अगर कोई और तरीका है ही नहीं तो इस सूरत में लाजमन हम इसी तरीके को फॉलो करेंगे। तस्फिया, साबिक आखिरी खुली हुई चंद एक किताबें। खैर, नीचे ज़ब्तु शजरा का मतलब हमने पढ़ा कि कई एक फोल्डर्स खुल गए, उनको वापस अपनी हालत पे लेके जाना है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा वो आपने देख लिया। इजहार इख्फा मालूमात अनिल किताब, ये जो सामने विंडो नज़र आ रही है। बिताकतुल किताब, वो भी आपने देख लिया कि एक किताब के बारे में मज़ीद तफसीली तारुफ आपको यहाँ से हासिल हो जाएगा, अनिल किताब, अनिल मौलिफ वगैरह वगैरह। ऊपर
شاملے کے بارے میں آپ کچھ مزید کتابوں کے بارے میں تعداد کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا آئیکن آپ کے کام آ سکتا ہے. رائٹ کلک کیا, یہ والی ونڈو جو آئی اس پہ ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں. اور یہ عرض کامل یہاں کام نہیں کر رہا, کئی دوسری جگہوں پہ کام کرتا ہے. اظہار اخفاء و شجرہ, تعلیق کتاب پہ نوٹس لکھنا. تعلیق کے لیے میں نے عرض کیا کہ ان دو آئیکنس کے لیے کتاب کا کھلا ہوا ہونا ضروری ہے. فہرست کو ظاہر کرنا یا چھپا دینا. تعلیقات یعنی نوٹس وغیرہ آپ کس طرح لکھیں گے, انہیں کیسے محفوظ کریں گے, ڈیل کیسے کریں گے, ان کے اندر ایڈیٹنگ کیسے کریں گے, یہ سارے طریقے ہم سیکھ چکے ہیں. ابھی آج ہم اسی جگہ پہ اکتفا کرتے ہیں یہیں. ابھی سوالات کا تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں کہ کسی کو کوئی سوال ہو, کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں, آج کے سیشن سے متعلق کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ ریز ہینڈ کا آپشن استعمال کریں, مائک اوپن کر دیا جائے گا, وہ سوال کر سکیں گے انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال ہو وہ ریز ہینڈ کا آپشن استعمال کرتے ہوئے سوال کر سکتے ہیں. جن سے عرض کیا جائے مائک آن کرنے کا, صرف وہی مائک ان میوٹ کریں. بقیہ خیال رکھیں مائک جو ہے وہ مائک میوٹ پہ رہنے چاہیے تاکہ بقیہ شرکا ڈسٹرب نہ ہو. کہہ رہے ہیں آواز کٹ رہی ہے, تو آواز بعض دفعہ انٹرنیٹ سپیڈ کا ایشو ہوتا ہے. آپ جہاں جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں اگر سپیڈ اچھی نہیں ہے تو آواز ڈسکنیکٹ ہوگی بیچ میں, اس لیے انٹرنیٹ سپیڈ اچھی ہونی چاہیے. جی ذیشان بھائی مائک آن کریں. جی السلام علیکم سر. سر کوشچن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ایڈیٹنگ جو ہے کی جا سکتی ہے. میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ ریپیٹ کیجیے گا. میری آواز آ رہی؟ جی فرمائیں. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے ایڈیٹنگ کا فرمایا, تو اگر ہم کسی مقام پر کوئی چیز ایڈٹ کرتے ہیں تو وہ صرف ہمارا جو سسٹم میں جو ڈاؤن لوڈ ہے شامل ہے اسی میں ایڈیٹنگ ہوگی کہ اس کے سسٹم میں چلی جائے گی, یا دوسرے بھی اس ایڈیٹنگ کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کی کیا صورت ہوگی؟ جی بہت شکریہ, یہ اہم بات ہے. یہ پریزنٹیشن میں نے عرض کی تھی کہ جو ایڈیٹنگ ہے آپ نے جو تحریر کو کچھ الفاظ کو حذف کیا ہے, اضافہ کیا ہے, وہ صرف آپ کے شاملہ سے متعلق ہے. دوسرے کسی بھی شاملہ پہ اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا. جی حافظ طارق محمود صاحب مائک آن کریں. حافظ طارق محمود صاحب. جی سر. جی لینگویج کیسے انسٹال کرنی ہے لیپ ٹاپ میں, کیونکہ وہ تو اور ہی زبان آ رہی ہے اس کے اوپر نا. میں بات شاملہ کو چلانے کے لیے رائٹ, یعنی جیسے یہ بحث شاشات لکھا ہوا رہا نا, جی تو یہ میرے خیال لینگویج انسٹال ہوتی ہے تو پھر یہ اس طرح نظر آتے ہیں. ہمارے اس میں لیپ ٹاپ میں وہ لینگویج انسٹال نہیں ہے, تو وہ کچھ اور ہی لکھا ہوا رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کی. جی بہت شکریہ, میں سمجھ گیا آپ کی بات. شاملہ انسٹال کرنے سے پہلے آپ کے سسٹم کی لینگویج اگر عربی ہوگی تو یہ والا ایشو نہیں آئے گا. کنٹرول پینل میں جا کے پہلے سسٹم کی لینگویج عربی کریں, پھر انسٹال کریں, یہ والا ایشو نہیں ہوگا. اگر یہ کر لیا ہے تو پھر بھی آپ سسٹم میں جائیں, لینگویج کو آپ دوبارہ سے عربک پہ کر کے ریسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے یہ والا ایشو پھر بھی حل ہو جائے گا. جی بہت شکریہ سر. محمد مسمر عباس صاحب. سر مسمر عباس صاحب اگر سوال کرنا چاہتے ہیں مائک آن کریں. چلیں, کسی اور شریک کو کوئی سوال ہو. سوالات ختم ہو گئے. ہمارے مصر کے ایک ٹیچر تھے, تو وہ انہوں نے ہمیں ایک سنایا لطیفہ. ماننے لگے کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے ازہر میں, وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے. تو ٹیچر وہ اسٹوڈنٹ سے سوالات ان کو موقع دیا کرتے تھے. تو عام طور پہ طلبا سوال نہیں کرتے تھے. تو ایک دن اکتا گئے. آپ کے لیے میں وہ ان کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو, جو انہوں نے ہمیں بات سنائی, وہ نقل کر رہا ہوں. تو ایک دن فرمانے لگے کہ آپ لوگ سوال نہیں کرتے, پوچھتے نہیں آپ. تو میں نے اتنی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے لیکچر دیا ہے, تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, آپ کو پوچھ نہیں رہے کوئی بات. تو انہوں نے کہا, اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سر ہم ساری بات سمجھ چکے ہیں, ہمیں آپ کی ساری بات سمجھ میں آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوتی ہے تو آپ سوال ضرور کرتے. کوئی بات, اگر بات آپ کو سمجھ میں آتی, سمجھ آئی ہوتی تو آپ سوال بھی ضرور کرتے.
تو सवाल करना चाहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी हवाले से भी, तो कोशिश करें उस कंफ्यूजन को खत्म करने। अगर हमें मालूम होगा तो हम जवाब अर्ज कर देंगे, अगर मालूम नहीं होगा तो हम कह देंगे कि देख लेंगे, मजीद हम मालूमात कर लेंगे, जब हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह आप शेयर कर देंगे, या दूसरे किसी शरीक को मालूम होगा उनसे पूछ लेंगे, हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए सवाल जरूर करना चाहिए अगर कोई भी कंफ्यूजन है। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। सर अब्बास साहिब। जी वालेकुम सलाम। जी सर अब्बास साहिब। सर ये पूछना था, ये आपने कहा यानी कि हज़्फ़ जमी, यानी कि अगर आपने कोई नोट्स लगाया है उसको हज़फ करना चाहते हैं। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी फरमाएं फरमाएं, बात पूरी करें। तो अगर यानी कि हमने मुख्तलिफ किताबों में नोट्स लगाए हैं, हम चाहते हैं कि एक साथ ही वो हज़फ हो जाएं, तो जमी हज़फ से मुकम्मल हज़फ हो जाएंगे या अलग अलग किताब से होगा? जी बहुत शुक्रिया। हज़फ अगर आपने मुख्तलिफ किताबों में नोट्स लगा रखे हैं तो उस किताब को पहले ओपन करेंगे, फिर हज़्फ़ जमी तालीफ़ात, ये हज़ल किताब, इसी किताब की जो तालीफ़ात हैं, जो नोट्स हैं वो हज़फ होंगे। पूरे के पूरे शामिला में जहाँ जहाँ आपने नोट्स लगा रखे हैं वो डल नहीं होंगे। जी बहुत शुक्रिया जी सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम सुहेब, वालेकुम। सर सुहेब साहिब। जी वालेकुम सलाम। जी सुहेब भाई। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सुहेब भाई, आप ज़रा देखें, कनेक्शन को देखें और इसको देखें, हैंड फ्री को देखें। आवाज़ नहीं आ रही, फिर दोबारा आपसे पूछते हैं। सैयद मोहम्मद, आगे नाम छुपा हुआ है, 5011। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर फरमाएं। जी उस्ताद जी, ये मकतबा शामिल से जब हम किसी किताब को एक्सपोर्ट करेंगे ना, फिर इसको यूएसबी में कैसे महफूज कर सकते हैं उस्ताद? बहुत शुक्रिया। यूएसबी में महफूज करने का वही तरीका है जो हम किसी भी फाइल को यूएसबी में लेके जाते हैं। वो जब आपके पीसी का हिस्सा बन गई तो वो ऐसी है जैसे आपके पास पहले से मौजूद कोई पीडीएफ किताब है, या पहले से मौजूद आपकी टाइप करदा कोई तहरीर है वर्ड फॉर्मेट में, तो ऐसे ही वो आपके पास मौजूद होगी। उसको आप कॉपी करेंगे और यूएसबी में रख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। उसको आप मेल कर सकते हैं, उसे आप यूएसबी में कर सकते हैं, उसको आप अपलोड कर सकते हैं, दोबारा से अपलोड करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारा जो आप अपनी फाइल के साथ जो खुद आपने टाइप की जो कुछ कर सकते हैं वो इस एक्सपोर्ट की हुई फाइल के साथ भी आप कर सकते हैं। जी सर सईद बुखारी साहिब। सर सईद बुखारी साहिब। अच्छा सर हाफिज मोहम्मद, आगे नाम छुपा हुआ है, हाफिज मोहम्मद कासिम साहिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी वालेकुम सलाम ये विंडो वरहमतुल्लाह। मखसूस होती है कि हर विंडो में कर सकते हैं सर? हाँ जी बिल्कुल, ये शामिला जब आपके पास मौजूद है ना तो शामिला के साथ ये चीज़ मुताल्लिक है, यानी जो एक्सपोर्ट करने वाला ऑप्शन है, आप शामिला जब मौजूद है तो उसमें एक्सपोर्ट भी हो सकता है। थैंक यू सर, शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया सर सईद बुखारी साहिब। अच्छा चलें, मेरे ख्याल में सवालात नहीं है सईद बुखारी साहब को, या मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही या वो माइक नहीं ऑन कर पा रहे। हाफिज मोहम्मद हाशिम साहिब। अच्छा कासिम आई पैड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सर। जी सर, बिला तमीज़ डायरेक्ट सवाल करना चाहूँगा कि कल प्रेजेंटेशन वाली क्लास में एक्चुअली ले नहीं पाया था वालिद साहब की अलालत की वजह से। तो ये पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करने का तरीका आपने उसमें बताया था कल? जी बहुत शुक्रिया कासिम जी, हमने तरीके पे बात की थी, डाउनलोडिंग लिंक भी ग्रुप में शेयर किया गया था, प्रेजेंटेशन में भी वो लिंक मौजूद है, तरीक़ेकार पे भी बात की गई थी। तो आप ज़रा उस लिंक को क्लिक करें, वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल डाउनलोड करें। उसमें अगर कोई इशू हो तो आप पर्सनल में मुझसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह उस पर बात कर लेंगे। जी हसनैन भाई। दूसरा कासिम भाई, अल्लाह ताला आपके वालिद मोहतरम को बहुत जल्द सेहतियाब फरमाए, अच्छी सेहत अता फरमाए, उनका साया खैर वाफियत के साथ आपके सरों पे सलामत रखें। सारे शुरा दुआ फरमाए, अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम को सेहतियाब फरमाए। जी सर हसनैन साहिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सर सलाम कल वरहमतुल्लाह। ना हमारे मुल्तान में एक जलसा था
تو اس وجہ سے ہم کلاس نہیں لے پا رہے کیونکہ نیٹ ورک نہیں تھا، نیٹ مطلب سروس نہیں تھی. تو آپ کے گروپ میں وہ لنک وغیرہ ہم نے دیکھا، اس کے لیے ہم نے وہ مطلب شاملہ انسٹال کیا. تو لیکن وہ جو مطلب شاملہ ہے وہ جدید، جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ جدید ہے، میں نے وہ سارا آپ کا 1 گھنٹے کا جو لیکچر تھا وہ سنا. لیکن آج یہ جو آپ نے سکھایا یہ اور ہے، تو اس میں کیا جی بہت شکریہ. کل حسنین بھی اس پہ بات ہوئی، جو ریکارڈڈ لیکچر ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، لنک شیئر کیا گیا، آپ ایک مرتبہ اسے دیکھ لیں ٹائم نکال کے. تو اصل میں موسٹلی یہ والا شاملہ ابھی بھی چل رہا ہے اور آپ میں سے اکثر شرکاء کے پاس یہی ہے. آپ کو آئندہ بھی اسی کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے تفصیل سے اس پہ بات ہو رہی ہے. اور وہ جو شاملہ ہے جو آپ کو جس کا لنک مہیا کیا گیا اس پہ بھی بات ہوگی، لیکن آخر میں جا کے. اور اس کے اکثر و بیشتر آپشن یہی ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، اگرچہ ان کی جگہ بدلی ہے لیکن اسی نام کے ساتھ یہی آپشن وہاں اس میں بھی موجود ہیں. تو جب اس پہ بات ہوگی تو اشارہ کر دیا جائے گا کہ یہاں ہم پرانے والے شاملہ میں یہ والی بات اس جگہ پہ کر کے آ چکے ہیں، اور اس آئیکن کا مطلب بھی وہی ہے جو وہاں ڈسکس کیا جا چکا ہے. تو دونوں کا فائدہ ہے اس میں. مطلب ہم یہی انسٹال کر لیں مطلب شاملہ یا الٹا ہے والا؟ جی انسٹال اب یہی کرنا ہے یا جو آپ نے لنک شیئر کیا ہے اس اب کو وہ والا کرنا کر ہے؟ لیں، وہ جو آپ لنک شیئر کیا گیا نا وہ کر لیں. شاملہ ایک ہی ہے، شاملہ میں فرق ہے. جی سر راؤ اکبر علی صاحب. سر راؤ اکبر علی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی جی ہاں. میں تو سر آپ کا شاگرد ہوں، آپ جانتے بھی ہیں پرانا. اور یہ جو شاملہ والا کورس تھا نا، اس کا مجھے کوئی صحیح پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بس آپ سے محبت تھی، میں نے کہا چلو آپ کی باتیں سنوں گا، کچھ نہ کچھ اویئرنیس ہوگی. تو اس حوالے سے نا یہ جو سوالات ہوتے ہیں، مجھے کچھ بہت کم معلومات ہیں کمپیوٹر کی، لیکن پھر بھی معلومات میں اضافہ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. باقی میں سنتا رہتا ہوں، انشاءاللہ جب کچھ سمجھ آئے گی تو پھر آپ سے اس کے متعلق سوالات بھی کروں گا. بس آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. بہت شکریہ سر راؤ اکبر علی صاحب. سر راؤ اکبر صاحب بہت اچھے ایجوکیشنسٹ ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں کہ یہ کورسز میں ہمارے ساتھ شریک رہے. تو آج بھی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، آپ کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ شریک رہیں اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ عربی بھی سیکھ رہے ہیں تو کتابوں کا مطالعہ اس کا ذوق بھی آپ کا ہے، تو اس لائبریری سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی یقیناً ہوگا. اللہ کو خیر عطا فرمائے. جی ہم سیشن ختم کر رہے ہیں. جو آج ہم نے پڑھا میں نے اس کو 2-3 مرتبہ دہرایا ہے، اور اسی لیے دہرایا تاکہ بار بار جب بات کی جائے گی تو وہ پختہ ہو جائے گی. آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں. یاد رکھیں بات سننے سے کچھ دیر تک ذہن پہ نقش رہتی ہے، پھر وہ محو ہو جاتی ہے. آپ کا علم وہی ہے جو آپ پریکٹس میں لے کے آ چکے ہیں. آپ اگر 3-4-5 مرتبہ اس سے گزر جاتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں کورس کے ختم ہونے تک روزانہ آپ 4-5 مرتبہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آپ کو شاملہ کے حوالے سے کبھی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال باقی رہ گیا ہے، تو آپ وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جب دیکھوں گا میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کو خیر عطا فرمائے. خوش رہیں، سکون میں رہیں. سر قاسم صاحب کے والد صاحب کو دعاؤں میں شریک رکھیں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں شریک رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خوش رہیں، سکون میں رہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. سر آواز نہیں آ رہی.